اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ 3 کلاس آج ہم اسلامیات کا باب نمبر 100 سیرت طیبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قبل از بعثت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کے حاصلات تعلق پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کی ولادت، باسعادت، بوقت ولادت، معجزات اور پرورش کے بارے میں جان سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چیدہ واقعات کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ حضرت ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کفالت کے متعلق جان سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام کے دوران پیش آنے والے واقعات کے متعلق جان سکیں گے۔ حلف الفضول جیسے تاریخ، واقعہ اور اس کی اہم شقوں سے واقف ہو سکیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ابتدائی زندگی کے واقعات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، حجر اسود کی تنصیب وغیرہ سے آگاہ ہو سکیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، باسعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکہ مکرمہ کے مشہور خاندان قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں عیسوی سال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اپریل اور رسال 571 ہے۔ رسال کا مطلب ہوتا ہے وفات اور ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ معجزات ولادت، باسعادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ولادت باسعادت کے وقت معجزات ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ کم عمری میں ہی بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تاکہ وہ کھلی فضا اور صاف ماحول میں پرورش پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نہایت شفقت سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بہت برکتوں والا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ختم ہو گیا اور ہر طرف خوشحالی پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی اور ایک ماہ قیام کیا۔ واپسی پر وہ بیمار ہو گئی اور ابوا کے مقام پر وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے ساتھ ان کی ملازمہ ام ایمن تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے آئی۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے لی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی وفات پا گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے لیا۔ جناب ابو طالب کی کفالت، چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر پیار کرتے تھے، ہر طرح کا خیال رکھتے اور ہر سہولت مہیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر جوانی تک
اپنے چچا کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی۔ جناب ابو طالب پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے اور اکثر دوسرے ممالک تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ وہ جب تجارت کے لیے سفر پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ سفر شام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی تو حضرت ابو طالب ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ سفر طویل اور دشوار گزار راستہ ہونے کی وجہ سے چچا ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ شام جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلہ نے بصرہ میں عیسائیوں کی عبادت گاہ کے قریب قیام کیا۔ وہاں حضرت ابو طالب کی ملاقات ایک مسیحی راہب سے ہوئی جس کا نام برجیس اور لقب بحیرہ تھا۔ وہ تورات اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہماری کتاب میں آخری نبی کی جتنی نشانیاں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری اس بچے کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں یہودی اسے نقصان پہنچائیں۔ جناب ابو طالب نے راہب کا مشورہ مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھجوایا۔ جناب ابو طالب نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کسی بھی مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہ چھوڑا۔ معاہدہ حلف الفضول۔ اسلام سے پہلے عرب قبیلوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان جنگ ہوئی جو جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا دونوں قبیلوں کے سرداروں نے مل کر امن کا معاہدہ کیا کہ وہ آپس میں لڑنے سے بچیں گے۔ ان میں سے ہر شخص نہ صرف مظلوم کی حمایت کرے گا بلکہ مسافروں اور تاجروں کے قافلوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شرکت پر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف الفضول کے حلف نامے میں موجود تھا۔ اس وقت میں بچہ ہی تھا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے لیے سرخ اونٹ ہو اور میں اس قسم نامے کو توڑ دوں۔ اس معاہدے میں شامل لوگوں کے ناموں میں فضل آتا تھا، اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا پیشہ بھی تجارت تھا۔ آپ کا سامان تجارت دور دراز علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ آپ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ایمانداری اور اعلیٰ کردار کے بارے میں سنا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ان کا سامان لے کر شام جائیں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تجارت اور ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ واپس آ کر حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانتداری اور سچائی سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد نکاح کا پیغام قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حجرہ اسود کی تنصیب۔ حجرہ اسود ایک سیاہ رنگ کا مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے۔ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو خاصا نقصان پہنچا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ تعمیر کے دوران حجرہ اسود کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ معاملہ جنگ تک جا پہنچا۔ آخر کار سب بیت اللہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا گیا۔ آخر یہ طے پایا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس مسئلے کا فیصلہ کرے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں دیکھ کر سب پکار اٹھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوا کر حجرہ اسود اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کے کونے پکڑ کر حجرہ اسود کو اس مقام تک لے آئیں جہاں اسے لگانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجرہ اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرمایا۔ اس طرح آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی یعنی عقل مندی اور اچھے فیصلے سے قبیلے کے تمام لوگ خوش ہوئے اور جنگ کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ نشان لگائیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا دادا نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے 4 سال۔ تو پیارے بچے، جیسے ٹیچر نے اس ساری سرگرمی کو حل کیا ہوا ہے ویسے آپ نے بھی اس کو حل کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش بھی وفات پا گئے دادا۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی اس ساری سرگرمی کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو حل بھی کرنا ہے جیسے ٹیچر نے اس کو حل کیا ہوا ہے۔ سرگرمی نمبر 3، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ والد کا انتقال پیدائش سے پہلے، والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں۔ تو پیارے بچوں، جیسے ٹیچر نے ان سارے کالموں کو میچ کیا ہوگا ویسے آپ نے بھی سارے کالموں کو میچ کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 4، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے۔ مسیحی راہب کا نام تھا برجیس۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا طاہرہ۔ حجرہ اسود کہاں واقع ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ حجرہ اسود رکھنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سرگرمی نمبر 5، درج ذیل سوالات کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سارے سوالات کے جواب ہم اپنی نیٹ نوٹ بک میں رائٹ کریں گے۔ سرگرمیاں برائے طلباء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق درج ذیل معلومات کا چارٹ مکمل کریں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ، دادا کا نام عبد المطلب، چچا کا نام ابو طالب، رضائی والدہ کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ظاہر ہونے والے کوئی 2 معجزات لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قحط ختم ہو گیا۔ سفر شام میں مسیحی راہب نے حضرت ابو طالب کو کیا بتایا؟ مسیحی راہب نے آپ کو دیکھ کر حضرت ابو طالب سے کہا کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی جتنی بھی نشانیاں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری اس بچے کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس بچے کو واپس لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں یہودی اسے نقصان پہنچائیں۔ حلف الفضول کا معاہدہ کیوں کیا گیا؟ قبیلہ قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان جنگ ہوئی اور نقصان کی صورت میں دونوں قبیلوں کے سرداروں نے مل کر امن کا معاہدہ کیا۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بتایا؟ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ سوال نمبر 5، آپ کے نکاح کا پیغام آنے کے بعد کس سے مشورہ کیا؟ آپ نے نکاح کا پیغام آنے کے بعد اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ سوال نمبر 6، حجرہ اسود کا مسئلہ کیا تھا اور اس کا حل کیسے ہوا؟ حجرہ اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار پر نصب کرنے کا مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوا کر حجرہ اسود اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو چادر کا کونا پکڑا دیا اور خود حجرہ اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرمایا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سارے سوالات کو اپنی نیٹ کاپی پر اچھے سے ہینڈ رائٹنگ میں رائٹ بھی کرنا ہے اور ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ہم اس سبق کی تکمیل کے بعد اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ان کے بارے میں بھی آگاہی دے سکتے ہیں اور حضرت ابو طالب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی کفالت کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے خیال رکھا اور سفر شام کے دوران پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ حلف الفضول جیسے تاریخی واقعے اور اس کی اہم شکوں سے واقف ہو گئے ہیں اور اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں کہ حلف الفضول کسے کہتے ہیں اور وہ معاہدہ کن 2 قوموں کے درمیان کن 2 قبیلوں کے درمیان ہوا۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ابتدائی زندگی کے واقعات اور حضرت خدیجہ سے نکاح اور حجرہ اسود کی تنصیب کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بھی اس سبق کی اچھے طریقے سے کتاب پڑھائی کرنی ہے اور جن چیزوں کو ٹیچر نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ان کو آپ نے بھی ہائی لائٹ کرنا ہے اور ساری سرگرمیوں کو حل کرنا ہے اور ان کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔